کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ، کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیو، جہلمی یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ آپ سب جانتے ہیں بد زبان بھی ہیں، بد لحاظ بھی ہیں، بے ادب بھی ہیں، اب ان کی بے ادبی اور بد زبانی جہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ انبیاء کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، ایک گفتگو میں ان کا ایک نعرہ ہے، یہ کہتے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں۔ اس پر ری بٹل کرتے ہوئے ایک ان کے دوست، ان کے ایک ہم خیال جنہوں نے ان سے علمی اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب سے مجھے خدشہ ہے کہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی دے شاہی کوئی نہیں۔ مرزا صاحب غصہ کھا گئے۔ پہلے سنو انہوں نے کیا کہا۔ لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شے ہی کوئی نہیں، کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا شیطان نے کیا ہے۔ اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر مفتی صاحب کی بات کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ مرزا صاحب بھی کہیں ایسے نہ کہہ دیں کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تو شاہی کوئی نہیں۔ جب یہ بات مرزا صاحب تک پہنچی، انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی، ادبی گالیاں۔ اس کا غصہ کر گیا، میرے بارے میں جرت کیسی تمہاری کہنے کہ میں ایسا سوچ سکتا ہوں، میں ایسا کہہ سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے صاحب سیکھ پا کیسے ہو رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو، بے شرمو۔ رسول اللہ کے مجاہد کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، تمہارا حشر بنو امیہ کے ساتھ ہو جن سے تم نے یہ اس قسم کا جھوٹ پھیلانا سیکھا ہے۔ شرم بھی نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ علمی اختلاف ہوتا ہے کسی شخص کو گستاخ رسول کہنا؟ کاش مرزا صاحب کے دل میں واقعی درد دل ایسا ہوتا کہ نبی کی بات آتی ایسے ہی ان کو غصہ آتا، مگر یہ ڈکونسلے کر رہا ہے۔ یہاں پہ کہا نا اللہ کی لعنت ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لعنت کا مستحق اصل میں ہے کون۔ میرے بھائیو، 3 مہینے پہلے یہ بندہ یہ بات کہہ چکا ہے، صرف ایک نبی نہیں، تمام انبیاء کے بارے میں یہ بندہ یہ بات کہہ چکا ہے۔ یہ سنیں بھئی، جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو، کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، اس کی ہرزہ سرائیاں چیک کرو۔ پہلے تو کہتا ہے کہ توحید بیان ہوگی، گستاخی آٹومیٹکلی ہوگی۔ مولانا اسحاق کا یہ کول پیش کر رہا تھا، اس کو انڈورس کر رہا ہے، تو یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ سمجھتا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، یہ کون سا قرآن کی تعلیمات ہے؟ یہ کیا دین ہے یار؟ کیا کر رہے ہو؟ اس حد تک پہنچ گئے ہو یار، اس حد تک، اور پھر بھی آپ اس بندے کا دفاع کریں تو کیا کہا جا سکتا ہے آپ کی عقل پہ، سوچ پر، ایمان پہ؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں نبی تو شاہی کوئی، نبی، فرشتے، بزرگ تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ استغفر، یہ کیا جملہ ہوا؟ یہ کیا جملہ ہے؟ اور پیغمبر میں تمام انبیاء کو لے رہا ہے یار، کیا ہو گیا ہے؟ وہی جو ابھی غصہ کر رہا تھا کہ لعنت کا مستحق ہو، جو یہ بات کرے کہ اللہ کے مقابلے میں نبی یا پیغمبر شاہی کوئی نہیں، لعنتیں بھیج رہا تھا آپ کے سامنے، لعنت کا مستحق ہے کون؟ یہ بندہ 3 مہینے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آتی، اور پھر کہتا ہے کوئی نبی اپنا یا بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ نبی کو اللہ کے ساتھ ایسے مقابلہ کراؤ گے کہ انبیاء کا یا اللہ کے ساتھ مقابلہ کراؤ گے کہ اللہ کے مقابلے میں یہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، اگر انسان ہے اس میں یہ ساری چیزیں، نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ اور کون لوگ ہو آپ یار کہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ نبی پیشاب نہیں روک سکتے؟ آپ کو عقل ہے کہ کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ آپ کو عقل ہے کہ انبیاء کا مقام کیا ہے؟ آپ کو عقل ہے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ یار ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں جب ان کو یہودی رائی نہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا اے ایمان والو اپنے نبی کو رائنا نہ کہو بلکہ کہو وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ ہماری نظر کرم کیجئے،
یہ وہ نبی ہیں, وہ بھی بیچ میں آتے ہیں, ان کے بارے میں تم یہ بات کر رہے ہو کہ وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. یا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بالکل بھی بد زبانی بد لحاظی میں یہاں تک پہنچ گئے ہو. نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو یا کسی عام بندے یا عالم دین کے بارے میں بات کرو؟ پتہ ہونا چاہیے. علماء کو تم کہہ لو یار برداشت کر لیں گے, یا تم انبیاء کو بھی نہیں چھوڑ رہے. کیا کر رہے ہو؟ اور نبی کو خدا کے ساتھ کمپیئر کر دیا, خدا کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, پیغمبر تو شاہی کوئی نہیں. میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ نبی کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا باقی انبیاء کو اللہ کے ساتھ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہو یار؟ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر اللہ پاک رب العالمین ہے تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے. کیا کر رہے ہو؟ ان کا خدائی میں دوسرا نہیں ہے اور اللہ کے محبوب کا مصطفی میں دوسرا نہیں ہے. کیسے مقابلہ کر سکتے ہو یار؟ کیا ہو گیا ہے؟ کس سمت چل پڑے ہو؟ کس سمت؟ میرے بھائیو صرف یہی نہیں بلکہ یہ باقیوں کے باقی صحابہ کے بارے میں بھی کیسے کہہ چکا ہے کہ ان جیسا کوئی نبی جیسا کوئی نہیں, صحابی شاید کوئی نہیں, نبی جیسا نہیں, عمر شاید کوئی نہیں. یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں, وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. استغفر اللہ, یہ کہ مقابلہ ہو رہا ہے نبی کا صحابی سے, یا ایک نانا کا اپنے نواسے سے مقابلہ ہو رہا ہے. کوئی بندہ دنیا کا عام بندے کے بارے میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا کہ یہ نواسا اپنے نانے کے مقابلے میں شاید کوئی نہیں, ایسے نہیں کر سکتا. کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب حسن ابن علی جو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں, نواسہ رسول ہیں رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان کو اللہ کے اپنے نانے کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو؟ یار کیا کر رہے ہو؟ کون لوگ ہو آپ؟ اچھا یہی نہیں, یہ سنیں, یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ شاہی کوئی نہیں. یہ کیا باتیں ہیں؟ اب حضرت عمر کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو. بھائی کبھی کسی صحابی نے ایسا کیا کہ نبی کے مقابلے میں کسی دوسرے صحابی کو کھڑا کیا ہو؟ یا کسی صحابی نے اللہ کے مقابلے میں نبی کو کیا ہو یا کہا یا رسول اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں, آپ تو نعوذ باللہ شاہی کوئی نہیں. استغفر اللہ, ایسا آپ سوچ بھی سکتے ہیں؟ لیکن یہ جہلم میں بیٹھا ہوا, یہ بد زبان بد لحاظ اور بے ادب شخص یہ سوچ نہیں چکا, یہ کہہ چکا ہوا ہے اپنی زبان کی تیزی سے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ بات کیا کر رہا ہے. تو میرے بھائیو ابھی بھی آپ اس بندے کا دفاع کریں گے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں, اللہ کے نبی کی ذات کو پہچانیں, نبی کا مقام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانیں کہ جس کے بارے میں قرآن کو کہنا پڑے کہ اپنے نبی کی آوازوں سے اونچی آوازیں نہ کرو ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. وہ نبی تو کون ہے دیکھو تو صحیح. آپ کہہ رہے ہو نعوذ باللہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے, ایسی تشبیہات دینا, یہ کہنا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائی میں بہت درد دل سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. بہت دکھ ہوا مجھے مرزا صاحب کے منہ سے سن کے کہ بابل سے ہوتے ہوئے اب صحابہ اور انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا اس بندے نے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں, کیونکہ نبی کے بارے میں معاملہ ایسا ہے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, خبر بھی نہیں ہوتی. جتنے مرضی حاجی نمازی پرہیزگار متقی ہو جاؤ, اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر آپ نے ادب کے مقام کو, ادب کو لحاظ نہ رکھا, ملحوظ خاطر نہ رکھا. آپ کے سامنے میں نے حقائق رکھ دی ہیں, دلائل سے بات کر دی ہے, مرزا کا دکھا دیا اس کی زبان کہاں تک پہنچ چکی ہے. اللہ سے ہدایت مانگی اور مرزا صاحب کی سرکوبی کریں, اسے کہیں کہ مرزا صاحب ایسے جملے مت بولیں, ایمان والوں کے دل دکھتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں ایسے جملوں سے, کیا کرتے؟ باہر اپنا خیال رکھیں, حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.